میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 2 کے رکوع نمبر 2 میں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 سے لے کر 156 تک تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا۔ میری دعا رب ذوالجلال حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنانے اور سننے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کرنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں، خطیبی کی خطابت کا اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ دوران گفتگو اللہ کا قرآن پڑھا جائے، صاحب قرآن کا فرمان پڑھا جائے، تاکہ کم از کم جتنی دیر گفتگو ہو، گفتگو تھوڑی ہو لیکن کم از کم دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق امت مسلمہ کو قرآن کریم سے آگاہی ہو سکے۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی معروف آیت مبارکہ میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے، جس کے اندر رب ذوالجلال یہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد حاصل کرو۔ یا اللہ کس چیز سے مدد حاصل کرے؟ فرمایا 2 چیزیں، ان دونوں سے تم مدد حاصل کرو۔ اے اللہ وہ کون سی 2 چیزیں؟ فرمایا بالصبر والصلاۃ، ایک تم صبر سے مدد حاصل کرو اور دوسرا تم نماز سے مدد حاصل کرو۔ یا اللہ اب پھر ملے گا کیا؟ اگر انسان پر مشکل وقت آ جائے، اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ کی طرف سے اس پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، انسان کسی مشکل میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا اللہ پھر بندہ کیا کرے؟ رب فرماتا ہے پھر بندہ پریشان نہ ہو، وہ میری بارگاہ میں آئے اور آ کر نماز پڑھے۔ فرمایا نماز کی برکت سے میں بندے کی پریشانی کو دور فرما دوں گا۔ یا اللہ جب پریشانی مل جاتی ہے، تیری طرف سے آزمائش آ جاتی ہے، اس آزمائش سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے بالصبر، اے میرے بندو جب میں تم سے امتحان لیتا ہوں پھر تم صبر کرو۔ یا اللہ صبر کرنے پر کیا ملے گا؟ رب فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، فرمایا کائنات کا رب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر بندے کے لیے انعام کیا ہوتا ہے؟ بندے پر مشکل وقت آیا جائے، 2-4 دوست کہہ دیں یار تو پریشان نہ ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، بندے کو حوصلہ مل جاتا ہے، یار میرے دوست میرے ساتھ ہیں، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ قربان جائیں صبر کرنے والے کی شان یہ ہے، رب اپنے قرآن میں فرماتا ہے، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کر لیتا ہے کائنات کا رب اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، جو شہید ہو جاتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، اموات، تم انہیں مردہ نہ کہو، وَلَٰكِن لَا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ آگے پھر رب ایک ایک چیز کا ذکر فرماتا ہے۔ رب فرماتا ہے میرے بندے میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں نعمتیں دی، لیکن یہ سب کچھ دینے کے بعد پھر میں تمہیں آزماتا ہوں۔ اے اللہ تو کیسے آزماتا ہے؟ رب فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی خوف کے ساتھ، وَالْجُوعِ، اے میرے بندو اگر رزق میں نے دیا، نعمتیں میں نے دی، طرح طرح کی چیزیں میں نے دی، فرمایا وَالْجُوعِ، اور ہم تمہیں بھوک کے ساتھ آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، پہلے تمہیں مال مل گیا، وَنَقْصٍ، اس مال کے اندر کمی کر کر کائنات کا رب فرماتا ہے میں اپنے بندو کو آزماتا ہوں، وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، پھر رب فرماتا ہے پہلے رب جان دیتا ہے پھر رب جان لیتا ہے۔ اب رب پہلے دے کر آزماتا ہے، جب میں نے جان دی تو میرے بندے نے کیا کیا؟
پھر جب جان لی تو میرے بندے نے کیا کیا؟ فرمایا والانفسی، رب تمہیں جانوں کے ساتھ آزماتا ہے۔ آگے رب فرماتا ہے والانفسی والثمرات، پھر رب تمہیں پھلوں کے ساتھ آزماتا ہے کہ رب نے پھل دیے، ان پھلوں کے اندر رب نے کمی کر دی، اب دینے کے بعد کمی کر کے رب آزماتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا جب بندہ ان ساری آزمائشوں پر پورا اتر آتا ہے، کس کس پر؟ فرمایا کہ وَالْجُوعِ، تمہیں رب بھوک دیتا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں کمی کرتا ہے، وَالْأَنفُسِ، رب جان لے کر آزماتا ہے، وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں کے ساتھ آزماتا ہے۔ جب بندہ اس کی آزمائشوں پر پورا اتر آتا ہے، بندہ کہتا ہے یا اللہ میں بے بس ہوں، مجبور ہوں، جس طرح تیری مرضی، یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ رب فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر جو اللہ کی رضا پر راضی ہو کر صبر کرتا ہے، کائنات کا رب اس کو خوشخبری سنا رہا۔ اب راضی ہونے پر، صبر کرنے پر کائنات کا رب کس چیز کی خوشخبری دیتا ہے؟ فرمایا جو اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے وہ صبر کو اختیار کر لیتا ہے، اور وہ اللہ کی رضا پر راضی ہو کر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہتا ہے، کائنات کا رب اپنے اس بندے کو اس پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، اللہ کا قرآن ہے، اور رب کا کتنا پیارا انداز ہے اپنے محبوب کے غلاموں کو سمجھانے کا، کہ رب نے ایک ایک چیز کا ذکر کر کے سمجھایا۔ فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، فرمایا وہ لوگ جنہیں جب مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، وہ بیماری کی تکلیف ہو، وہ مال کی کمی کی تکلیف ہو، وہ کسی عزیز و اقاربین میں سے دنیا سے جانے کی تکلیف ہو، میں اذا اصابتہم مصیبہ، جب بندے کو مصیبت پہنچتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ قالوا، وہ اپنی زبان سے کہتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون، یا اللہ ہم تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا جب یہ سارے مراحل سے بندہ گزر جاتا ہے، تکلیف ملی، اس پر صبر کیا، صبر کرنے کے بعد اس نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون، فرمایا جب ان سب مراحل سے بندہ گزرتا ہے پھر اس کو کیا ملتا ہے؟ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، پھر ان بندوں پر اللہ کی طرف سے درود اور رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، یقیناً یہ بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے، اولاد کا ملنا اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے، لیکن جب ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے پھر انسان کو اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن جب اس پر بندہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے تو کائنات کا رب اس بندے کا ٹھکانہ جنت کے اندر بنا دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام فرماتے جب کسی بندے کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے فرشتوں جاؤ جا کر دیکھو میرا بندہ ہے، میں نے اس کو بیٹے کی نعمت عطا فرمائی ہے، اب نعمت دینے کے بعد اس کے بیٹے کو میں نے واپس لے لیا ہے، اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، فرشتوں تم جاؤ جا کر میرے بندے کی حالت کو دیکھو۔ اب فرشتے آتے، آ کر بندے کی کیفیت کو دیکھتے، پھر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے اے مالک تیرا بندہ تھا، تو نے اس کو بیٹا دیا، دینے کے بعد واپس لے لیا۔ رب فرماتا ہے میرا بندہ اب کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ اس پر پریشان ہے، لیکن وہ کوئی ایسے الفاظ تو نہیں استعمال کرتا، وہ کوئی ایسے جملے تو نہیں استعمال کرتا جو اللہ کی شان شایان میں نہ ہو۔ فرشتے عرض کرتے مالک تیرا بندہ، وہ کہتا ہے میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں، یا اللہ اگر دینے والا تو ہے تو لینے والا بھی تو ہے،
اگر دیا تو نے ہے تو لیا بھی تو نے ہے۔ پھر رب فرماتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے؟ فرشتے عرض کرتے اے اللہ تیرا بندہ کہہ رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رب فرماتا ہے فرشتوں جاؤ جا کر میرے اس بندے کے لیے جنت میں مکان بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو کہ میرے بندے نے مشکل وقت میں بھی میری حمد کی ہے، وہ میری رضا پہ راضی ہوا ہے، اس نے صبر کیا ہے، جا کر تم جنت کے اندر میرے اس بندے کے نام کا مکان بنا دو۔ یعنی اتنا مقام اور اتنی شان بندے کو ملتی ہے جب بندہ اس آزمائش سے گزرتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے، کائنات کا رب اس کے بدلے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا اس طرح جب کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے، پیدا ہوا، وہ سن بلوغت سے پہلے دنیا سے چلا جاتا ہے، کیونکہ اس نے بھی گناہ نہیں کیے، شریعت کے احکامات اس پر لاگو نہیں ہوئے، وہ گناہوں سے پاک ہے، گناہ اس نے نہیں کیے، وہ اس سے پہلے فوت ہو جاتا ہے۔ اب اس کا فوت ہو جانا والدین کے لیے بہت بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ظاہری بات ہے جس ماں نے 9 مہینے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے اور جس باپ نے اتنی امیدیں لگائی تھی، اب جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس وقت ان کے دل پہ جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ وہی سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اس کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، فرمایا جو امتحان میں پورا اترتا ہے وہ بچہ فوت ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وہ قبر میں چلا جاتا ہے، قیامت کے دن وہ اپنے والد اور اپنی والدہ کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن وہ نابالغ بچہ شفاعت کرتا ہے کہ اے اللہ میں سن بلوغت سے پہلے تیرے پاس آ گیا، آج میں تجھ سے سفارش کرتا ہوں، اس وقت تو نے امتحان لیا، میرے ماں باپ نے صبر کیا، اے اللہ آج میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس آزمائش کے بدلے آج میرے والدین کو جنت عطا فرما۔ فرمایا قیامت کے دن وہ اپنے والدین کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جس طرح دعا کے موقع پر جنازہ ہو، ختم کل ہو، تو اس بچے کے لیے ہم یہ نہیں کہتے یا اللہ اس کا ثواب اس کو پہنچا، اس کے لیے یہ دعا کریں اے اللہ اس بچے کی برکت سے اس کے والدین کی بخشش فرما، یا اللہ اس بچے کی برکت سے اس کے خاندان کی بخشش فرما، کیونکہ یہ تو بخشا ہوا ہے۔ اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد وہ سانس لے لیتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کو غسل بھی دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اس کا نام بھی رکھا جائے گا، لیکن وہ چونکہ گناہوں سے پہلے چلا جاتا ہے اس وجہ سے اس کی برکت سے اللہ اس کے خاندان کی بخشش فرماتا ہے۔ پھر اس پر یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تم کیا کرو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو۔ اب انا للہ و انا الیہ راجعون صرف یہ نہیں کہ موت کے وقت حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک چراغ تھا وہ بجھ گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ کرام نے عرض کی محبوب کوئی بندہ فوت تو نہیں ہوا، چراغ جل رہا تھا بجھ گیا، آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ چیز جس سے مومن کو تکلیف پہنچتی ہے جب وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، فرمایا کائنات کا رب اس پر اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اور نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جب بندے کو کوئی پریشانی ملتی ہے وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب وہ پریشانی مثال کے طور پر 1 سال قبل کوئی فوتگی ہوئی، اس کے والد کا انتقال ہوا، سال گزرا، عید آئی، عید پر اس کو اپنے والد کی یاد آئی کہ پچھلا سال تھا میرے سر پر والد کا سایہ موجود تھا یا میری والدہ زندہ تھی، اب وہ چلی گئی، سال اس بات کو گزر چکا ہے۔ یہ سال کی مثال دے رہا ہوں، حدیث مبارکہ میں یہ جب بھی یاد آئے، فرمایا اس کو یاد آیا
تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا جب اس کے والد یا والدہ کا انتقال ہوا تھا اس نے صبر کیا تھا، اس صبر پر اس کو جتنا اجر ملا تھا، آج سال گزرنے کے بعد اس کو جب یاد آئی پھر اس نے صبر کیا، جتنا اجر 1 سال قبل اللہ نے عطا فرمایا تھا، فرمایا آج بھی صبر کرنے پر اور یہ آیت پڑھنے پر کائنات کا رب اس بندے کو اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی یاد آئے، کسی عزیز کی یاد آئے، یہ مواقع آئیں تو ان پر صبر کریں، اور صبر کرنے کے بعد یہ آیت ضرور پڑھیں۔ کسی بندے کو چوٹ آ جاتی ہے، کوئی بھی پریشانی کی خبر ملتی ہے، کسی بندے کی بیماری کا پتہ چلتا ہے، بندے کا کوئی چھوٹا یا بڑا نقصان ہو جاتا ہے، اس وقت یہ آیت پڑھیں۔ یہ آیت پڑھنے پر کائنات کا رب بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیداتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں، ان کے بدن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو طلحہ کو بیٹا دیا۔ اب وہ دن کو کام کاج پر گئے، محنت مزدوری کرنے گئے کہ کچھ کما کر اپنی اولاد کے لیے لے کر آؤں، گھر میں آ کر بچوں کو پیش کروں۔ جب وہ دن کو چلے گئے اور پیچھے ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ جو بندے سے امتحان لیتا ہے، میں اکثر ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ ہماری سوچ بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے، اللہ کی رحمت اس سے کروڑوں درجے زیادہ ہے۔ ہم مانگتے بھی تھوڑا ہے، سوچتے بھی تھوڑا ہے، لیکن اللہ کی رحمت اس سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ ام سلیم کا بیٹا فوت ہو گیا، ابو طلحہ کام پر گئے تھے، جب شام کے وقت ان کے گھر آنے کا وقت ہوا تو ان کی زوجہ نے گھر والوں کو کہا حضرت ابو طلحہ جب گھر میں آئے تو انہیں بیٹے کے انتقال کی خبر نہ دینا۔ بیٹے کے اوپر انہوں نے کپڑا ڈال دیا کہ اگر وہ آتے ہی بتائیں گے تو پریشان ہوں گے۔ تو بیوی بھی بڑی عقل مندی کہا کسی طریقے سے بات کرو۔ اب جب وہ گھر میں آئے، بیوی نے کھانا پیش کیا، پانی دیا، رات کو ازواجی تعلقات قائم کیا۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ وہ بڑے خوشگوار موڈ میں ہیں تو ان کی زوجہ کہنے لگی اے ابو طلحہ مجھے ایک بات تو بتاؤ، اگر چند افراد کسی بندے کو اپنی امانت دے اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کو جا کر کہ میری امانت واپس کر دو تو اس پر کیا کریں؟ جب یہ سوال کیا تو ابو طلحہ کہنے لگے جس کی امانت تھی اگر وہ دینے کے بعد کچھ عرصے کے بعد آتا ہے اور آ کر اس کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ امانت اس کو واپس کر دینی چاہیے، اس کا حق بنتا ہے۔ فرمایا اللہ نے ہمیں بیٹا دیا تھا، اس کی امانت تھی، رب نے اپنی امانت کو واپس لے لیا ہے، اب اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہا جس طرح رب کی مرضی ہے میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں۔ اب یہ عمل کیا، تجہیز و تکفین کے بعد کہتے ہیں پھر اس کو جب دفنا دیا، پھر آ کر انہوں نے ہم بستری کی، کہتے ہیں اس کے بعد جب اپنی بیوی سے تعلقات قائم کیے اللہ تعالیٰ نے امید لگائی اور پھر حضرت ابو طلحہ کو دوبارہ پھر بیٹا عطا فرمایا۔ یعنی یہ رب کی حکمتیں ہوتی ہیں، رب کے ہر فیصلے کے اندر، ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رب کی رضا پر راضی ہوں، رب کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں اور کہیں اے اللہ دینے والا بھی تو ہے اور لینے والا بھی تو ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 چیزیں اللہ کو بڑی پسند ہیں، اور جس بندے کو یہ 2 چیزیں مل جاتی ہیں فرمایا جب وہ دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ عرض کی محبوب وہ کون سی 2 چیزیں؟ فرمایا ایک خوشی کے اندر اللہ کا شکر ادا کرنا اور پریشانی کے اندر صبر کرنا۔ فرمایا جو بندہ ہر مشکل وقت کے آنے پر صبر کر لیتا ہے اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے، اور جو بندہ خوشی کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے،
مثال کے طور پر کوئی خوشی ملے تو انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا شکر، تو نے یہ خوشی عطا فرمائی۔ اور جب کوئی پریشانی ملے تو اس وقت بندہ صبر کرے، اے اللہ خوشی بھی تو نے دی ہے، غمی بھی تو نے دی ہے، یہ سب تیری طرف سے ہے، یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ فرمایا جس کو یہ نعمت مل جاتی ہے، جب وہ بندہ دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس پر جب بندہ صبر کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں اللہ انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، تکلیفوں پہ ڈالتا ہے، ایک تکلیف کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی دکھ، کوئی نہ کوئی تکلیف اس کو ملتی رہتی ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس پر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جب وہ بندہ دنیا سے جاتا ہے اللہ سے ملاقات کرتا ہے، دنیا میں اللہ نے جو اس کو تکلیفیں دی تھی، جو اس پر مشکلات آئی تھی، فرمایا ان مشکلات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں چھوٹی سی تکلیف بھی اگر تمہیں ملے، یعنی اگر تمہارے پاؤں کے اندر کانٹا لگ جائے، فرمایا اس پر بھی اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی جب آزمائشیں آتی ہیں، تکالیف ملتی ہیں تو ان پر بندے کو صبر کرنا چاہیے۔ جب بندہ صبر کرتا ہے فرمایا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ معزز حضرات سامعین و ناظرین، میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ رب ذوالجلال ہمارے بھائی زہیب حیدر کو صبر کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، ان کے خاندان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے والد مرحوم کی رب ذوالجلال بخشش و مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔